لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عطیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے ادب کی اہمیت. یہ یاد رکھیں، الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے. التصوف کلہ ادب، تصوف ادب کا نام ہے. جو لوگ کائنات کی ساری نعمتیں، عبادات کا مجموعہ بھی اپنے دامن میں رکھتے ہوں مگر ادب کی دولت سے محروم ہوں تو ان کی عبادت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ عبادت اور اطاعت دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور محبوب علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرو. پہلا درجہ ہے ایمان لانے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور دوسرا درجہ ہے تعظیم اور توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور تیسرا درجہ ہے اللہ کی تسبیح کا، اللہ کی عبادت کا. تو پتہ چلا دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ بھی ہو، اطاعت مصطفیٰ بھی ہو، عبادت بھی ہو. تو پتہ چلا یہ جو تعظیم ہے نا، یہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیتی ہے. جو اطاعت ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے، اور جو ادب ہے وہ جنت والے تک پہنچا دیتا ہے. اطاعت سے جنت ملتی ہے، ادب سے خدا کا راستہ ملتا ہے. عزیزان محترم، یہ یاد رکھیں، شیطان جو تھا اس نے چپے چپے پہ عبادت کی ہے. اب مختلف روایات ہیں، کہیں یہ ہے کہ وہ 9 لاکھ سال، کہیں ہے کتنے لاکھ سال، مختلف یہ فگرز جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں مختلف تفاسیر کے اندر اور کتب کے اندر. اتنا ضرور ہے کہ شیطان نے چپے چپے پر عبادت کی. لیکن ایک ایسا شخص جس کو دنیا آدم علیہ السلام کہتی ہے، جن کو اللہ نے پوری آدمیت کا بڑا بنا کے بھیجا تھا، تو اس نے اس کی تعظیم نہ کی. تو جن کو اللہ بڑا بنائے، جن کو اللہ عزت دے، ان کی تعظیم نہ کرنے والے چاہے جتنا عبادات کرتے رہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. شیطان محروم کیوں ہوا تھا؟ اتنی عبادات کے باوجود بھی، جس کو اللہ نے عزت اور عظمت دی تھی، بڑائی دی تھی، اولاد آدم کا باپ بنایا تھا، ساری کائنات کا والد جس کو بنایا تھا، تو شیطان نے ان کی بے ادبی کر کے اپنے آپ کو محروم کر لیا اور مقام ابلیسیت پر فیض ہو گیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو بندہ چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا.
وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی، جیسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی ہے جس کے دلوں میں ہم نے تقوی رکھ دیا ہے۔ یعنی متقی پرہیزگار کی جو نشانیاں ہم نے پچھلے جو ہے درس قرآن میں بیان کی تھی، وہ ان کو بھی سامنے رکھیں۔ وہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ساری ترتیب بھی سامنے ہو، اور پھر یہ بھی ہو کہ وہ جو اللہ کی نشانیاں ان کی بھی تعظیم کرنے والا ہو۔ اب اللہ کی نشانیوں میں صفا مروہ اللہ کی نشانی، قربانی کے جانور اللہ کی نشانی، بیت اللہ اللہ کی نشانی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کی نشانی اور کامل نشانی، آپ کا روزہ منورہ مطہرہ طیبہ مقدسہ اللہ کی نشانی۔ تو میرے رب نے یہ فرمایا کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ جو میری نشانی ہے ان کی تعظیم کرنے والا ضرور ہوگا۔ جو میری نشانیوں کی تعظیم کرنے والا نہیں، وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا، وہ فیضان قرآن سے فیض نہیں پا سکتا، وہ فیضان نبوت سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے یہ بھی ہم پر لازم ہے، حکم قرآن ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بھی جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے۔ میں یہ کہوں کہ اللہ کے ولی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے اس بات پہ تو اس کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا جو اللہ نے فرمایا کہ صفا مروہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، وہ بنی کیسے ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے صفا سے مروہ تک پانی کی تلاش کے لیے دوڑی تھیں، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو وہ نبیہ تو نہیں، عورت نبی تو نہیں ہو سکتی، وہ ولیہ تھی، تو جہاں ولیہ کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتا ہے، اور جہاں ولی قدموں سمیت جلوہ گر ہو تو پھر وہ مقام اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کیسے نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، حضرت بایزید بسطامی احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے لکھا، تذکرۃ الاولیاء کے اندر فرید الدین عطار نے لکھا، اور بھی تصوف کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت بایزید بسطامی کو پتہ چلا ایک بندہ بہت بڑا ولی ہے، ولایت کا اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے میں ولی ہوں، آپ اس کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو مشہور تھا کہ یہ ولی ہے، اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تھا۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، فرمایا جو قبلہ کا ادب کرنے والا نہ ہو، قبلہ کی تعظیم کرنے والا نہ ہو، کعبہ کی عظمت جس کے دل میں نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ملاقات نہیں کی اور واپس آ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ محبوب اگر خط بناتے ہیں تو منہ مبارک صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے۔ محبوب علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو مستعمل پانی زمین پہ نہیں جاتا، پھر اگر پانی ختم ہو جاتا تو صحابی دوسرے صحابی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے اپنے چہرے پر مس کر رہا ہے۔ وہ جا کے واپس انہوں نے کیا پیغام دیا؟ فرمایا کیسر و کسرا کو دیکھا ہے حکومت کرتے ہوئے؟ وہ طاقت کے زور پر حکومت کر رہے تھے، خدا کی قسم اگر دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ اس بخاری شریف کی حدیث کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کا شرک کس لیے ٹوٹا تھا؟ تعظیم مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ اور آج مسلمان کلمہ بھی پڑھیں اور کہیں محبوب کی تعظیم شرک ہے، ابھی ان کو اپنے ایمان کے جانچنے کی ضرورت ہے۔ ارے وہ تو مشرک ہو کر تعظیم مصطفیٰ کو دیکھ کے مومن ہو گیا، اور تم کلمہ پڑھ کے تعظیم مصطفیٰ کو شرک کہو، تو ابھی تو تمہیں بہت دیر ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی تم ایمان کی وادی میں داخل نہیں ہوئے، ابھی تم نے محبت کی وادی میں قدم نہیں رکھا۔ تمہیں کیا معلوم کہ تعظیم مصطفیٰ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ جن لوگوں کو پسند فرماتا ہے ان کو اپنے محبوب کی تعظیم پر فائز فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، مسلم بخاری شریف کے اندر، مسلم اور بخاری کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ باتیں اب دل پہ توجہ سے سنیں اور لکھیں، دل پہ لکھنے کے قابل ہیں۔ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریف میں نفلی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے؟
اس امت کے استاد ہیں، امت کے استاد ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کے استاد ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ شعبان کے اندر آپ کا وصال ہے، رمضان المبارک کے اندر آپ کا وصال ہے، ان پر بھی انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، محبوب نفل کی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھنا چاہتے تھے لیکن عشق نے بیٹھنے نہیں دیا کہ تمہارے محبوب کھڑے ہوں اور تم بیٹھ جاؤ۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قیام طویل فرما رہے تھے، نفلی عبادت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نہیں اور شروعات اٹھا لیں۔ جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں تو نماز پڑھ رہا تھا تم کیوں کھڑے رہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا حضور آپ کی محبت اور ادب نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا۔ عزیزان محترم، جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر آپ نے قیام کیا۔ وہ گھر اصل میں تو آپ کا تھا، طبا بادشاہ اپنی اولاد کو نسل در نسل وہ خط دے کے گیا تھا۔ تو میرے آقا گئے، فرمایا ابو ایوب انصاری وہ خط کدھر ہے؟ تو میرے آقا کا جو مکان 1000 سال پہلے وہ طبا بنا کے گیا تھا، آپ تو اپنے گھر میں ٹھہرے تھے، لیکن خط جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری سے آپ وصول فرما رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا وہ ڈبل منزلہ تھا، چوبارہ تھا، نیچے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے۔ رات کو ابو ایوب انصاری جیسے چھت پہ چڑھے، دل میں خیال آتا ہے محبوب نیچے ہیں، میں اوپر چلوں گا، بے ادبی ایک نکر پہ لگ کے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح عرض کیا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے ہوں اور میں اوپر، یہ میرا ادب اجازت نہیں دیتا، محبت اجازت نہیں دیتی۔ پہلے دن تو محبوب نے نیچے قیام فرمایا، پھر میرے آقا اوپر تشریف لے گئے اور نیچے حضرت ابو ایوب انصاری قیام کر رہے تھے، یہ ادب ہے۔ کبھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھیں تو وہ برابر نماز نہیں پڑھتے، اس پر میں کئی دفعہ کلام کر چکا، اور میرے آقا آگے کرتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے عرض کی، میرے مالک اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ان کو دین کا فقیہ بنا دے۔ اور جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر عبداللہ ابن عباس، تفسیر ابن عباس، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پتہ چلا میرے آقا نے دعا ان علماء کو دی، ان مفسرین کو دی، ان محققین کو دی جو ادب رسول والے ہیں۔ ہمیں بھی وہی تفسیریں پڑھنی چاہیے جو ادب رسول والوں نے لکھی ہیں۔ عزیزان محترم، امام بخاری ہی کو دیکھ لیں، آج بات بات پہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو کام کر رہے ہو تم محبت رسول میں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا امام بخاری کی بخاری شریف، صحیح بخاری اٹھا کے پھرنے والوں، جتنی شروحات ہیں اٹھا لو، امام بخاری کے حالات پڑھ لو۔ جب بھی امام بخاری کوئی حدیث لکھتے پہلے غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر بخاری شریف کی حدیث لکھتے۔ ذرا امام بخاری سے تو سوال کرو کہاں لکھا ہوا ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا بھی لازم ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا بھی لازم ہے؟ وہ یہی کہیں گے لازم نہیں ہے، محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، ادب رسول کا تقاضا یہ ہے، اور ادب اور محبت رسول کے لیے کسی دلیل کی شرط نہیں ہوتی۔ امام بخاری سے بھی کچھ سیکھ لیا کریں، کچھ پڑھ لیا کریں، امام بخاری کا نظریہ کیا تھا، ادب رسول پر کتنا عمل کرنے والے تھے۔ عزیزان محترم، امام مالک کو دیکھیں، امام مالک کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ بیر تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کس لیے آنا ہوا؟ وہ کہتے ہیں فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، کھڑے کھڑے جواب دے دیتے۔ وہ کہتے ہیں حدیث رسول سننی ہے، تو جاتے غسل کرتے، سفید کپڑے پہنتے، امامہ شریف باندھتے، خوشبو لگاتے، مسند حدیث پر بیٹھتے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان فرماتے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ اس طرح بیٹھا جائے اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے۔ کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھجور منہ میں رکھ کے آپ نے حدیثیں بیان فرمائی، اور ہمارے اساتذہ جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تو منہ میں کھجور رکھ لیتے۔ تو آج ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ حدیث کے الفاظ مجھے پڑھا دے۔ میں نے کہا چونکہ میں روزے میں ہوں کھجور رکھ نہیں سکتا، کھجور کے بغیر یہ حدیث میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا۔ تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں ادب سکھایا۔ عزیزان محترم، یہی امام مالک پوری زندگی میں سواری پہ سوار ہو کے مدینے پہ نہیں پھرے کہ محبوب کے شہر میں سواری پہ سوار ہو کے پھروں، ننگے پاؤں پھرتے رہے، جوتی نہیں پہنی، کیا خبر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم کہاں لگا ہے۔ پوری زندگی میں حدود حرم کے اندر وضو نہیں فرمایا کہ مستعمل پانی نہ گرے، پیشاب نہیں کیا، حدود حرم سے جا کر وضو کر کے آتے تھے اور پھر جانا کے شہر میں زندگی گزارتے تھے۔ ادب کی دنیا کے لوگ اور ہیں، ادب کے مسافر اور ہیں،
लाख किताबें कोई पढ़ ले, लाख इबादत कर ले, बड़े बड़े महराब माथे पे बना ले, अगर उसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है और अकाबरीन उम्मत की जो है मोहब्बत नहीं। अब तो माशाल्लाह मार्केट में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं ना मैं बाबी, तो ना मैं पता नहीं क्या क्या मुसीबतें आ गई हैं। हम भी कहते तू बाबी होता, तेरा बाबा होता तो ऐसे कलाम ही ना करता। अकाबरीन के दामन में आफिया था। अजीज़ान मोहतरम, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी को देखें रहमतुल्लाह अलैह को, बाद विसाल किसी ने ख्वाब में देखा, सुनाए क्या हुआ? फरमाते अल्लाह ने बख्श दिया। सबब क्या था? एक दिन आप वॉशरूम जा रहे थे, एक शागिर्द देख रहा है, आप टॉयलेट में गए, वापस आ गए और हाथ धोया फिर गए। जब बह रहा है ना तो किसी ने पूछा हुजूर ऐसा क्यों किया? फरमाया मैं हदीस रसूल लिखता हूँ तो मेरे हाथ के ऊपर स्याही लगी हुई थी, मैंने कहा ये वॉशरूम के अंदर ये स्याही बह ना जाए, ये हदीस रसूल की स्याही। और एक मुहद्दिस की बख्शिश सिर्फ इस सबब से हो गई कि वो कुछ लिखना चाह रहे थे तो मक्खी आई, स्याही को चूसने लग गई। आप उतनी देर इंतजार करते रहे कि ये स्याही चूस ले, फिर मैं जनाब लिखूं ताकि ये मक्खी को तकलीफ ना हो। इस वजह से अल्लाह ने बख्श दिया। अजीज़ान मोहतरम, तज़किरतुल औलिया के अंदर एक बात लिखी हुई है कि एक बंदा बस फासिक था, फाजिर था, दुनियादार था, फौत हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा, मुराकबा किया कब्र में, सुना क्या हुआ? तो अल्लाह ने बख्श दिया। कहने लगे कैसे बख्शिश हुई? कहते एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल वुजू कर रहे थे, जिस जगह वुजू कर रहे थे ढलान थी, आप ऊपर बैठे थे, आप नीचे थे और मैं वुजू ऊपर कर रहा था। जैसे मैं वुजू करने लगा अचानक इमाम अहमद बिन हम्बल पर नजर पड़ी। मैंने कहा मेरा मुस्तअमल पानी इनके सामने जाए, इतने बड़े इमाम है। मैंने उनके अदब की वजह से जहां वो वुजू कर रहे थे उसे आगे जाके वुजू किया। मेरे रब इस बात से खुश हो गए और मुझे बख्श दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिशर हाफी को जब एक कागज मिलता है जिस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, उसको खुशबू लगाते हैं, ऊपर रख देते हैं। पहले शराब खाने में मस्त पड़े रहते थे, अल्लाह के इस्म का अदब किया तो फिर पैगाम आ गया यार का, तो फिर वो बिशर हाफी बने, वली बने, नंगे पांव चलते थे। कुछ औलिया आपको मिलने के लिए आए तो देखा जानवरों ने पेशाब किया हुआ है, गोबर किया हुआ है, तो कहते लगते बिशर हाफी इंतकाल कर गए, क्योंकि बिशर हाफी वो थे इन्होंने अदब किया था अल्लाह के नाम का। अल्लाह ने जानवरों के दिलों में उसका अदब डाल दिया था। जब तक वो जिंदा रहे कोई जानवर जमीन पे गोबर नहीं करता था कि बिशर हाफी अल्लाह के बनाए हुए फर्श पर बगैर जूती के चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गोबर की वजह से उनके पाँव खराब हो जाए। जानवर उनका अदब करते थे। यही वजह है कि आज जिनके अदब किए जा रहे हैं, जिनका नाम लोग उम्मत जो है मोहब्बत और अदब से लेती है, उसका सबब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का अदब लोगों के दिलों में बिठाया हुआ है। दो तीन बातें बड़ी अहम और ज़रूरी समझता हूँ मैं अपने सुनने वालों को। अदब के बगैर कुछ नहीं है, बस ये याद रखें। सुल्तान महमूद गजनवी अयाज से मोहब्बत करते हैं। लोगों ने कहा हुजूर आप ऐसे इतना मोहब्बत क्यों करते हैं? और माने लगे मैं तुम्हें एक तजर्बा कराता हूँ, पता चल जाएगा मैं ऐसे मोहब्बत क्यों रखता हूँ। ये मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम ने समझाया पीर और मुरीद का मकाम क्या होता है। आपने कीमती हीरा उसको दिया, जितने वज़रात उनको कहा तोड़ो। उन्होंने कहा हुजूर इतना कीमती है हम कैसे तोड़े? उन्होंने वो हीरा दिया अयाज को, तोड़ो। उन्होंने वहीं पटक दिया, हीरा टूट गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा क्यों तोड़ा है? जलाल में कहने लगे। उन्होंने कहा हुजूर गलती हो गई। ये नहीं कहा कि जनाब आपने खुद तो कहा था, आपने तो कहा था, मुझे क्यों कहते? हीरे के बारे में फरमाने लगे गलती हो गई। और मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम ने कहा कामिल और सादिक मुरीद वही होता है कि अगर उससे कोई गलती हो या शेख की गलती उसके बजाय हो, ये खताए बुजुर्गन गरिफ्तन खता का माना यही है ना कि वो अच्छाई की निस्बत अपने शेख की तरफ करे और कोई बुराई हो तो उसकी निस्बत अपनी तरफ करे, ऐब की निस्बत अपनी तरफ करे। जो ऐब की और नक्स की निस्बतें अपने शेख की तरफ करता है वो समझे वो जवाल पर होते हैं, उसको अरूज नहीं मिलता। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा देखा इसने जो भलाई वाली बात थी मेरी निस्बत कर दी, और जो भलाई वाली बात नहीं थी वो अपनी तरफ निस्बत कर दी। और मौलाना रूम ने कहा जो मुरीद तरक्की करना चाहते हैं, मकाम विलायत पर जो फैज़ होंगे उनकी निशानियां भी यही होती हैं। तो फरमाते हैं फिर उन्होंने पूछा कि इतना कीमती हीरा जब तोड़ा था तेरे दिल को कुछ नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा हुजूर
آپ کے حکم کے مقابلے میں ہیرے کی کوئی قیمت نہیں، آپ کا حکم افضل۔ مولانا روم مثنوی شریف کے، اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مثنوی شریف میں میں نے یہ بات بعد میں پڑھی ہے، سب سے پہلے میں نے اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد سے یہ بات سنی تھی، سلطان محمود غزنوی والی۔ میرے آقا علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، آپ یہ بات توجہ سے سننے کی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، حضور میں غریب ہوں، فاقے میں ہوں، روزی تنگ ہو گئی ہے، کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کسی بوڑھے بابے کے سامنے سے گزرا ہوگا نا، اس کو پشت کی ہوگی، کوئی بابا جا رہا ہوگا نا سفید داڑھی والا، تو نے اس کو پشت کی ہوگی، یہ اس بے ادبی کی سزا ہے جس کی وجہ سے تیرا رزق کم ہو گیا۔ اب میں اس بات کا حوالہ نہیں دے رہا، جان بوجھ کے حوالہ نہیں دے رہا، اور ابھی میں نے حوالہ نہیں دینا اس کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ تو جوان ہے، کسی بابے اور سفید ریش کو تو پشت کی ہوگی تو نے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو پشت کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کی زبان پر عمل نہ کرنا، اس کی بات ہی نہ ماننا۔ جیسے ایک بزرگ نے اپنے مرید کو کہا ادھر آؤ، پاؤں کے ساتھ مجھے دباؤ، اس نے ہاتھ جوڑے، حضور غریب نواز، میں کمینہ، میں ایسا میں ایسا، میں اس درجے پر کہاں کہ میں آپ کے جسم پر پاؤں رکھوں؟ تو شیخ کہنے لگے زبان پہ تو رکھ دیا، یعنی بات نہیں مانی، حکم نہیں مانا، پاؤں جسم پہ رکھے گا تو پھر تو کتنا گناہ گار ہو جائے گا، زبان پہ تو نے رکھ ہی دیا۔ تو ایک ہوتا ہے بزرگوں کو پوشت کر کے چلنا، ایک ہوتا ہے ان کی نہ ماننا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے دور اور بڑے آپ کو پریشان کون لوگ ملتے ہیں، روزی تنگ ہو گئی، فلاں ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا، اس کا سبب بے ادبی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا جو نورانی فرمان ہے ہمارے لیے مینار نور ہے، سمجھیں اس بات کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، ایک شخص کو آپ نے دیکھا وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا۔ میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ حضور یہ فلاں قوم کا امام ہے۔ فرمایا اس کو معزول کر دو، اس نے قبلہ کی طرف جو تھوکا ہے نا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ایذا ہوئی؟ چلو اللہ کا گھر تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کعبے کی اس نے بے ادبی کی تھی۔ کعبے کا تعلق کعبے والے سے ہے، کعبے کا تعلق وہ تو کعبہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دانا بہلول بیٹھا ہوا تھا، مجذوب تھا، اور یہ بہلول وہ ہے جس کی محفل میں امام اعظم جیسے لوگ جا کے بیٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے امام ہیں اور ان کی محفل میں جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اور میں سارا دن شریعت کی بات کرتے ہیں، جب ان کی مجلس میں جاتے ہیں تو یہ شریعت والے کی بات کرتے ہیں، سارے دن مدینے کی بات کرتے ہیں، جب ان کی محفل میں جاتے ہیں تو مدینے والے کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں شریعت سے ظاہری جسم کو پاک کرنے کا بڑا فن آتا ہے، اور ان کو باطن سے پاک کر کے رب کو قریب کرنے کا بڑا فن آتا ہے۔ وہ دانا بہلول۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور بڑا غریب ہوں، کپڑے کا تاجر ہوں، غریب ہوں، کوئی دعا فرمائے، جو بھی مال لیتا ہوں بکتا نہیں، بڑی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر، جتنا بازار کے اندر کپڑا ہے نا کالے رنگ کا، سارا خرید کے اس کو سٹور کر لے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ذخیرہ کرنا، کہیں تنگی ہو، وہ تو ایک اپنی نگاہ ولایت سے کچھ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ذخیرہ کر لے جتنا کالا کپڑا۔ جب اس نے ذخیرہ کر لیا، چند دن گزرے، بادشاہ وقت مر گیا۔ جب بادشاہ وقت مرا تو وہاں رواج تھا کہ کالے کپڑے پہنو 3 دن۔ اب لوگ جوک در جوک اس کے دروازے پہ آئے کہ جی کالے کپڑا تو نے سٹور کیا تھا۔ اس نے منہ مانگی قیمت لی، وہ وقت کا بہت بڑا امیر ترین بن گیا، تاجر چند دنوں میں۔ اب جب کچھ بن گیا نا، اب اس کے دل میں جس نے کچھ بنایا تھا اس کی عظمت ختم ہو گئی۔ اس نے کہا اس نے کیا دیا؟ اب وہ آیا سواری پہ بیٹھے بیٹھے، کہنے لگا حضرت پہلے بھی آپ نے کہا تھا تو میں کچھ بن گیا تھا، اب مہربانی کریں مجھے کچھ بتائیں۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری کہ جب یہ پہلے آیا تھا، ذنوع تلمس طے کیا، ادب سے بیٹھا، اور ایک سائل جس طرح سوال کرتا ہے وہ کیفیت بنائی، اور آج یہ سواری سے نہیں اترا اور بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے۔ آپ پر یہ بات ناگوار گزری، گراں گزری
کہ فیض بھی ہم سے لے اور باتیں بھی ہمارے اوپر کرے. آپ نے فرمایا کہ خربوزے کا کھیت لے لے. اس نے جا کے خربوزے لیے، کیڑا لگا سارے خربوزے دار. اب وہ آپ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت بنایا بھی آپ نے تھا، مٹایا بھی آپ نے، اٹھایا بھی آپ نے تھا، گرایا بھی آپ نے ہے. تو فرمانے لگے جب تو کچھ بنا تھا تیرے ادب نے بنایا تھا، اور جب تو گرا ہے تیری بے ادبی نے تجھے گرایا. آپ ارد گرد میں دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر صوفیاء سے جو ریلیٹڈ اور جڑے ہوئے لوگ تھے، کیا ان کی عزتیں، کیا ان کا دار و مدار تھا. جب انہوں نے بے ادبی پر فیض و ذلیل ہوتے پھر، کیونکہ جب کچھ بنے تھے اپنے شیخ سے ادب کی وجہ سے بنے تھے، جب بگڑے ہیں تباہ ہوئے ہیں تو بے ادبی کی وجہ سے. تو یہ بے ادبی اتنا بڑا ایک ظاہر قاتل ہے، ایمان کے لیے بھی، رزق کے لیے بھی، جسم کے لیے بھی. اللہ اس سے پناہ عطا کرے، اللہ اس سے محفوظ رکھے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.